بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب ہاتھوں کی لکیریں رزق، عزت اور بخشش کے لیے رک جائیں، جب کوئی راستہ سجھائی نہ دے، جب اپنے ہی پرائے بن جائیں، جب دعائیں بے اثر ہو جائیں اور آنکھیں پانی سے بھر جائیں، یہ تسبیح پڑھو۔ اللہ سے جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے مقبول ہوگی۔ جس شخص نے یہ تسبیح دل سے پڑھ لی، اس کے لیے زمین کے وہ خزانے دکھائی دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے، اور آسمان کے خزانے بھی اترنے لگتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اگر کسی تنگ دست نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں وہ وسعت عطا کی کہ اسے دوبارہ محتاجی کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ اگر کسی بیمار نے پڑھی تو شفا ایسی اتری کہ جسم بھی تندرست ہو گیا اور دل مطمئن بھی ہو گیا۔ اگر کسی مقروض نے اس تسبیح کو 33 بار پڑھ کر اللہ سے مانگا تو قرض ایسے اترے جیسے کبھی قرض تھا ہی نہیں۔ اگر کسی نے مانگا تو رب نے وہ عطا فرمایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھ کر گناہ معاف ہوتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، قسمت کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ تسبیح دل کو وہ یقین عطا کرتی ہے کہ بندہ بند دروازے پر بھی دستک دینا چھوڑ دیتا ہے اور سیدھا اپنے رب سے مانگتا ہے، اور وہاں سے ایسے عطا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے، اے رب تو نے میری اوقات سے بڑھ کر دیا۔ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو بخشش کا دروازہ کھلتا ہے، رب فرماتا ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو عزت کا لباس ملتا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، مقام بلند ہوتا ہے، راستے آسان ہوتے ہیں، اور پھر جب بندہ اس تسبیح کے بعد جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی ہر دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اور صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جو بندہ اس تسبیح کو دل سے پڑھے، اس کے لیے رب تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے، قبر کو ٹھنڈا اور منور کر دیتا ہے، موت کو آسان کر دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے مسکراہٹ کے ساتھ آتے ہیں، اور قیامت کے دن جب سب سوال کے انتظار میں کھڑے ہوں گے تب رب تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، تو نے وہ تسبیح پڑھی تھی، آج میں تجھے وہ عطا کروں گا جو آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کان نے کبھی سنا نہیں اور دل نے کبھی سوچا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صرف اسی سے مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اے بندہ خدا، جو رب تجھے گمان سے بڑھ کر دیتا ہے وہ تجھے اس تسبیح کے صدقے کیوں نہ نوازے گا؟ جو رب کریم رات کے سناٹے میں ایک گنہگار کی آہ پر فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، جو رب بے نام دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ رب اس تسبیح کو قبول کیوں نہ کرے گا جس میں تو اس کے ناموں کو پکارے گا، جس میں تو اس کی رحمت کا سوالی بنے گا، جس میں تو اس کے نور کا طالب ہوگا، جس میں تو اس کی رضا کا طلبگار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو جو کہے گا میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، تو جو کہے گا کہ مجھے وہاں سے رزق عطا کر جہاں میرا گمان بھی نہ ہو، تو جو اس رب کو اس کے ناموں سے پہچان کر پکارے گا تو تیرا رب تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو وہ عطا کر دوں جو وہ مانگے، تو میرے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالی جائے۔ جو غربت کے خوف سے پریشان ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو رشتوں کی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، جو دشمنوں کے وار سے سہما ہوا ہے، جو اپنے گناہوں سے شرمندہ ہے، جو رات کو آنکھیں بند کرتا ہے تو دل بوجھ سے پھٹا جاتا ہے، جو سجدے میں گرتا ہے تو آنسو رکتے نہیں، یہ تیری ہی فریاد ہے، یہ تیرے ہی لیے رب نے یہ کلمات رکھے ہیں، یہ تسبیح تیری زندگی بدلنے آئی ہے، یہ الفاظ تیری زبان سے نکل کر تیرے دل کو جلا بخشیں گے، تیری روح کو زندہ کریں گے، تیری قسمت کو جگائیں گے، اور تیرے گرد اس رب کریم کی رحمت کی ایسی چادر تان دیں گے جس کے بعد تو تنہا نہیں رہے گا، جو تجھے راتوں کی تاریکی میں جگائے گا اور دن کی مصروفیتوں میں بھی اللہ سے جوڑے رکھے گی۔ یہ وہ دعا ہے جس میں تو رب سے قرب مانگے گا، رب سے سکون مانگے گا، رب سے دنیا اور آخرت کا بھلا مانگے گا، اور رب تجھے وہ
وہ سب عطا کرے گا، کیونکہ وہ تجھے اپنے بندوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ تیرے سچے آنسو کا خریدار ہے، وہ تیرے ٹوٹے ہوئے دل کا مداوا ہے، وہ تیرا محافظ، تیرا کارساز، تیرا رازدان، تیرا حبیب، تیرا رب ہے۔ بس تو روزانہ 33 مرتبہ ان کلمات کو دل سے پڑھ لے اور ہر بار پڑھتے ہوئے یہ تصور کر لے کہ تو اللہ کو پکار رہا ہے، وہ رب جو تیرے دل کی بات تیرے ہونٹوں پر آنے سے پہلے جان لیتا ہے، جو تیرے آنسو گرتے ہی فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے، جو تیرے تڑپنے پر عرش ہلا دیتا ہے، اور جو تجھ سے صرف اخلاص اور یقین مانگتا ہے۔ تو صرف نیت کر، وضو کر، بیٹھ جا، چاہے فجر کے بعد، چاہے عشاء کے بعد، چاہے دن کے کسی گوشے میں، خلوت میں، جہاں کوئی نہ ہو، وہاں بیٹھ کر تو یہ تسبیح پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دروازے کھلیں گے جو برسوں سے بند تھے، وہ دعائیں قبول ہوں گی جن پر تو نے مایوسی کے پردے ڈال دیے تھے، وہ سکون ملے گا جس کی تو نے کبھی صرف تمنا کی تھی، اور وہ رب کریم تجھے وہ دے گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ رب کریم جو کسی واسطے کا محتاج نہیں، اپنے بندے کی طرف جھک کر کہتا ہے، میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، تو مانگ میں عطا کروں گا۔ اے سننے والے دل، کیا تو جانتا ہے کہ تیری زندگی میں جو الجھن ہے، جو تنگی ہے، جو پریشانی ہے، وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، وہ تیرے رب کریم کے ہاتھ میں ہے۔ تو بند دروازوں کے سامنے کیوں جھکتا ہے جب تجھے پتہ ہے کہ ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں جو رب العالمین ہے؟ کیا تو نے اس رب کریم کو پکارا ہے جس کے بارے میں خود اس نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، سچا وعدہ، پکا وعدہ، ایسا وعدہ جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں۔ کیا تو نے اس وعدے کو آزمایا؟ کیا تو نے اس رب کریم کو اس طرح پکارا جیسے ماں کے گود میں بچہ روتا ہے، جیسے اندھیری رات میں کوئی اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، جیسے طوفان میں پھنسا ہوا کوئی کشتی ڈھونڈتا ہے؟ اگر تو نے ایسے پکارا ہوتا تو یقین جانو وہ رب کریم تجھے تھام لیتا، تجھے گرا ہوا نہ چھوڑتا، تیرے آنسو زمین پر نہ گرتے، وہ انہیں عرش پر چنتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ ذرا سوچ کیسا رب کریم ہے، کیسا مہربان ہے۔ تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو خطا کار ہے، تو غافل ہے، مگر جب تو پلٹتا ہے تو وہ رب مہربان تیرے استقبال کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جب تو دنیا سے تھک جاتا ہے اور صرف یا اللہ کہتا ہے تو وہ عرش سے جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ سے ایک ایسا راز، ایک ایسی دعا، ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو تیرے دل کے بند دروازے کھول دے گا، تیری پریشانیوں کو ختم کر دے گا، تیری راتوں کی نیند واپس لے آئے گا، تیرے سینے کو کھول دے گا، تیرے رزق کو بڑھا دے گا، اور تجھے اس رب کریم سے جوڑ دے گا جس سے جڑنے والا کبھی ٹوٹتا ہی نہیں۔ یہ تسبیح ان کلمات پر مشتمل ہے جو آسمانوں کو ہلا دیتے ہیں، جو فرشتوں کو حرکت میں لے آتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہیں، جن میں نرمی بھی ہے، التجا بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اور ایمان کا ذائقہ بھی۔ اس تسبیح کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن میں 100 بار کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ مہربان اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ
الفاظ کسی انسان کے نہیں، کسی فانی کی بات نہیں، بلکہ یہ اس رب کریم کی شان بیان کرتے ہیں جو بندے کی ذرا سی رغبت پر ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لپکتا ہے۔ اگر بندہ صرف دل میں ارادہ کرے کہ میں اپنے رب کریم کی طرف پلٹتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین آسمان کر دیتا ہے، آسمان پر اس کے لیے رحمت نازل کرتا ہے، اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے، اس کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ وہ بندہ اگر دنیا کے گناہوں میں الجھا ہوا ہو، خطاؤں میں ڈوبا ہو، مگر اس کے دل میں ایک جنبش ہو، ایک لرزش ہو، ایک تڑپ ہو رب کی طرف پلٹنے کی، تو وہ رب رحمان اس کی آنکھ کے آنسو پر ساری بخشش لکھ دیتا ہے۔ وہ رب اس کی توبہ کو ایسا قبول کرتا ہے جیسے ماں بچھڑے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے۔ اگر بندہ اپنے گناہ کے بوجھ سے تھک کر رب مہربان کی طرف رجوع کرے تو رب کریم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے دل میں سکون نازل فرماتا ہے، اس کی زبان پر ذکر جاری کر دیتا ہے، اس کے لیے ایسی مہربانی نازل فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ استقبال کرتا ہے، موت اس پر آسان ہو جاتی ہے، قبر اس پر تنگ نہیں ہوتی، فرشتے اس کے لیے خوشبو لے کر آتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے رب کی رضا کا دروازہ کھلتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی بگڑا ہو، اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہو، اس کی آنکھوں نے حرام دیکھا ہو، اس کے ہاتھوں سے ظلم ہوا ہو، اس کے قدم برائی کی طرف بڑھے ہوں، اس کی زبان کسی کو دکھ دے چکی ہو، مگر اگر وہ پلٹ آئے، دل سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب رحمان نہ صرف اسے معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے سارے گناہوں کو یوں ختم کر دیتا ہے جیسے کبھی ہوئے ہی نہ ہوں۔ جیسے وہ دنیا میں صرف نیکیاں کرتا رہا ہو، وہ رب کریم اس کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کی قبر میں راحت عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے وہ نور عطا کرتا ہے جو اس کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، اور رب کی رحمت اس پر سایہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ یہ وہ سنت ہے جو بندے کو بندوں سے جوڑتی ہے اور بندے کو رب مہربان کے قرب میں لے جاتی ہے۔ اگر بندہ کسی کو معاف کر دے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو سہارا دے دے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، کسی بیمار کے لیے دعا کرے، کسی دشمن کے لیے بھلا چاہے، تو وہ رب کریم جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ اس بندے کے دل پر نرمی نازل کرتا ہے، اس کی دعائیں جلدی سنی جاتی ہیں، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی موت پر فرشتے مسکراتے ہوئے آتے ہیں، قبر میں خوشبو بکھرتی ہے، اور آخرت میں رب مہربان فرماتا ہے، آج میں تجھ پر رحم کروں گا جیسے تو میری مخلوق پر رحم کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، دلوں کو پاک کر دیتا ہے اور روح کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر بندہ پوری زندگی کیسی بھی گزارے مگر اس کے دل میں توحید ہو، رب کی وحدانیت پر ایمان ہو، اور مرتے وقت اس کے لبوں پر لا الہ الا اللہ ہو، تو وہ رب رحمان اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی روح کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، قبر میں نور ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں تو کامیاب ہو گیا، تو نجات پا گیا، اور قیامت کے دن وہ بندہ رب کریم کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، جہاں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم، نہ شرمندگی، بس سکون ہی سکون ہوگا۔ رب کی رضا ہوتی ہے، جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، اور وہ کلمہ جس نے اسے ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا، یہ وہ مبارک کلمات، وہ نورانی تصویب، وہ وظیفہ دے رہا ہوں جو ایک خزانہ ہے، جو روح کی غذا ہے، جو دل کا علاج ہے، جو رزق کی چابی ہے، جو قرب الہی کا راستہ ہے۔ بس تو یہ کلمات دل سے پڑھ، مکمل یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، صرف اللہ مہربان کو مخاطب کر کے، صرف اس سے مانگتے ہوئے، جیسے تو سجدے میں گرا ہوا ہو، جیسے تو مکہ کی رات میں خانہ کعبہ کے سائے تلے ہو، جیسے تو تنہا ہو اور رب رحمان سامنے، یہ کلمات
رات یہ تسبیح روزانہ 31 مرتبہ فجر یا عشاء کے بعد پڑھی جائے، یہ دن میں کسی بھی وقت مکمل توجہ سے پڑھی جائے، انشاءاللہ تعالی جو آنکھ اشک بار ہے وہ روشن ہو جائے گی، جو دل بوجھل ہے وہ نرم ہو جائے گا، جو دروازہ بند ہے وہ کھل جائے گا، جو دعائیں روکی گئی ہیں وہ اتر آئیں گی، جو رکاوٹ ہے وہ ہٹ جائے گی، اور جو بندہ اللہ سے دور ہو گیا ہے وہ قریب ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم یا فتاح یا رزاق یا نور یا سلام یا کریم افتح لی ابواب رحمتک وارزقنی من حیث لا احتسب ونور قلبی یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، پس اسے ان ناموں سے پکارو۔ یہ ایک حکم بھی ہے اور وعدہ بھی۔ رب تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ تو مجھے جس نام سے چاہے پکار، میں سنوں گا۔ تو رحم مانگے گا تو یا رحمان کہے، میں تیری زندگی پر اپنی رحمت برسا دوں گا۔ تو مغفرت مانگے تو یا غفور پکار، میں تیرے نامہ اعمال کو صاف کر دوں گا۔ تو رسوائی سے بچنا چاہے تو یا ستار کہے، میں تیرے عیبوں پر ایسا پردہ ڈال دوں گا کہ خود تجھے بھی یاد نہ رہے گا۔ تو رزق کے لیے پریشان ہو تو یا رزاق کہے، میں وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ اسماء حسنی اللہ کی صفات کا خلاصہ ہیں۔ ان کے ذریعے مانگنا گویا رب رحمان کی رحمت کو ہاتھوں سے تھامنا ہے۔ ان ناموں کو پکارنا گویا در الہی پر مؤثر دستک دینا ہے۔ اور جب بندہ انہی اسماء حسنی سے رب کریم کو پکارتا ہے تو وہ رب کریم خاموش نہیں رہتا، وہ فرشتوں کو گواہ بنا کر عطا کرتا ہے، وہ لوح محفوظ سے تقدیر بدل دیتا ہے، وہ زمین و آسمان کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کی حاجت پوری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے، ان کو سمجھے، ان کے ساتھ دعا کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں یاد رکھنا صرف رٹنے کا نام نہیں، بلکہ ہر نام کے پیچھے موجود صفت کو دل سے محسوس کرنا ہے۔ الرحمن کو جاننا ہے کہ وہ مہربان ہے چاہے ہم گناہ گار ہوں۔ الحلیم کو سمجھنا ہے کہ وہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ موقع دیتا ہے۔ التواب کو یاد رکھنا ہے کہ وہ پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب بندہ ان صفات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جب وہ رب کریم کی طرف ان ناموں کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور وہ دعا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ رب خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے انہی صفات سے پکاریں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنی سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور ایک مقام پر فرمایا، جب تم دعا کرو تو اللہ کے اسماء حسنی کے ساتھ دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ ان ناموں کو پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم، یا سمیع، یا بصیر، یا حلیم، یا ودود، یا فتاح، یا قدیر جیسے اسماء پاک سے رب کو پکارتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس رب کریم کے دربار میں خالص نسبت کے پکارنے والے اشارے ہوتے ہیں۔ یہ وہ صفاتی صدائیں ہوتی ہیں جنہیں سن کر عرش لرزتا ہے، فرشتے جھک جاتے ہیں، اور رب کریم کی رحمت بندے کے لیے جاری ہو جاتی ہے۔ انہی اسماء حسنی کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سبحانک اور انی کنت من الظالمین شامل تھے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کی اور اپنے عجز کا اعتراف کیا تو رب رحمان نے اسی وقت نجات دے دی، اور ساتھ وعدہ فرمایا کہ یہ سنت صرف یونس کے لیے نہیں، یہ ہر ایمان والے کے لیے ہے جو بھی اس اخلاص سے اللہ کے صفاتی ناموں سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا کرے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ کریم کے ناموں سے دعا کرتے اور ان سے خاص نسبت قائم رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کو یا فتاح کہہ کر پکارا تو بند دروازے میرے لیے کھل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا حفیظ، یا علیم کہہ کر میں نے اللہ سے دعا کی تو دشمن کے مقابلے میں میری حفاظت ہوئی۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، جس نے یا رحیم کہہ کر رب کریم کو پکارا
کرا، وہ کبھی مایوس نہ لوٹا۔ لہٰذا اے بندے، اگر تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر دل میں بوجھ ہے، اگر زبان پر الفاظ نہیں، تو صرف رب رحمان کے نام لے کر مانگ، رب کریم تجھے عطا کرے گا۔ اور اگر تیری آنکھ نم ہے، دل بے چین ہے، رزق میں تنگی ہے، معاملات الجھے ہیں، تو صرف اس کے ناموں سے التجا کر، وہ سب کچھ آسان کر دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس باکس میں ضرور تحریر کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنا فضل، رحمت اور نور برسائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔